بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر کہ معروض اس طرح کے ہیں. پھر یہاں پر جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں سب میں تقریباً یہ تربیتی عمل کا بہت بڑا فقدان موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو معروضی حالات ہیں یہاں پر جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے یہاں پر، تو جو اپنے آپ کو انقلابی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انقلابی ہیں، ہم انقلاب برپا کریں گے، لیکن انہوں نے بھی روایتی تنظیموں کی طرح کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ بس لوگوں کو شامل کیا، 4-6 سال ان کے ساتھ جذباتی تعلقات رکھے، تنظیم کے ساتھ نعرے لگوائے، بینر لگوائے، خود جلسے کیے، تقریریں کی، اور 6 سال کے بعد جب ان کو سمجھ آتی ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے، تبدیلی کیا ہوتی ہے، تنظیم کیا ہوتی ہے، اس وقت وہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی روایتی تنظیم میں چلے جاتے ہیں. اور گزشتہ 50-60 سال سے یہی تجربہ رہا ہے یہاں پر، اور ہزاروں نوجوان، لاکھوں نوجوان یہاں پر میرے خیال میں تباہ کیے گئے، ان تنظیموں نے تباہ کیے ہیں. یا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے سارے ذمہ دار، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ اس چیز کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت کام کیا یہاں پر ترقیاتی جدوجہد میں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ بھی موجود ہیں ان کی تربیت وہ جس طرح بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کام وہ کر رہے ہیں. باقی اس طرح کے کوئی بھی تنظیم جو ہے یہاں پر اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہے. اور تمام تنظیموں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے طور پر بڑا یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. تو اس کے بعد میں رضوان رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے میں باغ برانچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دوستوں کو مدعو کیا اور مبارکباد کے مستحق ہیں ایک اسکول کا انعقاد کیا. ٹاپک چونکہ ہے تنظیم، ریکروٹمنٹ، تربیت، تو میں پہلے تنظیم پہ ایک چھوٹی سی اس کی تعریف کے. ایک سے زیادہ لوگ جب کسی مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرتے ہیں وہ تنظیم ہوتی ہے. تو یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ تنظیم ہے یا نہیں. تنظیم ہے، ایک سے زیادہ لوگ بھی موجود ہیں. اب دیکھنا ہوتا ہے کہ تنظیم کو بنی کہ اس کو چلانا کیسے ہے. ریکروٹمنٹ جیسے کامریڈ اجلاس سے بھی بات کی کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے، کوئی تعلق بنانے کے لیے، کوئی بحث یا اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے، یا جو آپ سوچ رہے ہیں تو اس دائرہ کار میں اس کو لانے کے لیے کسی ٹول کی ضرورت پڑتی ہے، کسی میڈیم یا واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ آپ کا وطن دوست ہے. آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی کے پاس جا کے خاموشی سے نہیں بیٹھ جائیں گے. کوئی الہام ہوگا کہ اسے پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے کس لیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وطن دوست جو ہے یہ بہترین چیز ہے. اس کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں. کسی کے ساتھ یہ رابطے کا بہترین میڈیم ہے. اب ریکروٹمنٹ بھی ہو گئی. جو تربیتی عمل ہے، کامریڈ نے بھی بات کی کہ سلیبس ہونا چاہیے. اس کا سینٹرل کمیٹی کی لاسٹ میٹنگ میں اس پہ تفصیل سے ڈسکشن رہی ہے کہ ایک سلیبس ہونا چاہیے. گو کہ ہمارے پاس سب کا لٹریچر موجود ہے، لیکن جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے، ہم سے موبائل فون آ گئے، لیپ ٹاپ آ گئے، تو ڈیجیٹل جو پرنٹ ہے وہ اس سے نہ کتاب یا جو آپ کے پاس پیپر ہے یہ پڑھنے کا رجحان بہت کوئی مطالعہ نہیں کر رہا. اب مطالعہ کوئی اخبار بھی نہیں پڑھتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کچھ نہیں پڑھتا، وہ سنڈے میگزین پڑھتا تھا، اس سے پڑھنے کی جو عادت تھی موجود تھی. جو ہمارا پارٹی کا سلیبس ہے وہ فریش بندے کے لیے تھوڑا بورنگ ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے آپ اب فرض کریں یہ ورک شاپ یونین کا کام کر رہے ہیں، اب وہاں کام کرنے والے سارے لوگ اسکول کے بھی نہیں پڑھے ہوتے. آپ ان کو پارٹی لٹریچر براہ راست نہیں پڑھا سکتے. اس کے لیے آپ کو کوئی متبادل چاہیے جس میں ان کی دلچسپی بھی بنے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اوپر جاتے ہیں. اور فرض کریں آپ کا ایک اسٹڈی سرکل چل رہا ہے، آپ ریکروٹمنٹ بھی ساتھ کر رہے ہیں، اس کے پیرالل چل رہی ہے، تو 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اسٹڈی سرکل 3 مہینے سے چل رہا ہے. اب نئے دوست آتے ہیں، آپ ان کو ان کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے. اس لیے ہمیں مل کے اس پہ ایک سینٹرل کمیٹی کی اگلی میٹنگ تک ہے کہ ہم اس پہ کوئی سلیبس تیار کر لیں گے. اس کے ذریعے وہ طریقہ بھی یہی ہے کہ سلیبس ہونا چاہیے. ایک دم سے ہم ساری چیزیں کسی کے اوپر پھونک نہیں سکتے، آسانی سے پھر اوپر جانا ہے. تو باقی باتیں بہت تفصیل سے ہو گئی ہیں. اور ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو خواتین کی بات ہوئی، کیونکہ آبادی کا وہ تقریباً 50-52% ہے، تو مطلب وہ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے، اگنور کر کے ہم نہیں چل سکتے. تو اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا پڑے گا.
اور تاریخ گواہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کسی بھی کام میں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. اور یہ تو فضول قسم کی ایک ٹرم ہے کہ صنف نازک، وہ صنف نازک نہیں ہوتی، وہ ہر کام میں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اچھا کام کر سکتی ہیں. کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں. آپ میں سے میں شادی شدہ ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، تو میں صبح گھر سے نکل جاتا ہوں. اب مجھے ایک دن گھر پہ رہنا پڑ جائے تو شہر میں یہ ہوتا ہے کہ دیواریں ہی ہیں، آپ باہر نہیں دیکھ. وہ تو خواتین کی ہمت ہے جو اچھا وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک کہتے ہیں تصویر جو ہوتی ہے وہ 1000 لفظ بولتی ہے. ایک کارٹون آپ نے شاید دیکھا ہو، ایک لڑکی بنی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ نکلے ہوئے تھے، وہ اس کے کوئی 20 ہاتھ تھے. وہ سمجھانے کے لیے تھا کہ وہ ایک وقت میں ایک جو خاتون یا عورت ہے وہ 20 کام کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. اور بہت ساری چیزیں. تو اس لیے ہمیں فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی تحریک خواتین کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتی. تو بہت شکریہ آپ سب کا.